تائید تھی تبھی تو ہمارے ہاں امام السلام نے اجازت دی، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب پیغمبر نے ماحول بنانا شروع کیا کہ ایک مرتبہ سب سے کہہ دو اونٹوں سے پالان اتار لیں، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے سیڈل ہوتی ہے، گھوڑے کی پشت پہ رکھی جاتی ہے، اور جو اونٹ کے پشت پہ رکھا جاتا ہے اردو میں زین کہا جاتا ہے گھوڑے کی پشت پہ، اور پالان رکھا جاتا ہے اونٹوں کے پشت پہ، وہ لکڑی کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا پالان رکھا جاتا ہے، اس پہ پھر ایک بیٹھنے کی گنجائش بنا لی جاتی ہے تاکہ آرام سے بیٹھ سکیں، کیونکہ اونٹ کے چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے گھوڑے کے چلنے سے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ سارے پالانوں سے ممبر بنا دیا جائے، پالانوں کا ممبر۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا چاہتے یہ تھے کہ یہ عرب بھاگ نہ جائیں، سب کے پالان اتار لیے جائیں گے تو کون جائے گا اونٹوں پہ سواری کر کے، سب رک جائیں گے۔ روکنے کے لیے پالانوں کا ممبر بنوایا۔ عزیزان گرامی سب کی توجہ ہو، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ غدیر کے میدان میں 1,24,000 کا مجمع تھا، کچھ میں سے بھی زیادہ لکھا ہے، لیکن ہم وہ روایت پیش کرتے ہیں جو ہمیں معصوم نے بتائی۔ کچھ 90,000 سے لے کے اور 1.5 لاکھ تک کا مجمع لکھا گیا، 1,40,000 تک مجمع بتایا ہے، لیکن ہم وہی پیش کرتے ہیں 124,000 جو معصوم نے کہا کہ اتنا مجمع تھا، کیونکہ ایکوریٹ اندازہ صرف معصوم ہی کو پتا ہوتا ہے۔ مورخین تو اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں کہ مجمع تقریباً 90,000 کا لگ رہا ہے، مجمع 1,40,000 کا، معصوم نے کہا کہ نہیں 1,24,000 کا مجمع، اور اللہ نے اتنوں ہی کو رکھا تاکہ جتنے انبیاء کی تعداد ہے اتنے ہی غدیر میں جمع ہو کے علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ پالانوں کا ممبر لگا دیا جائے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر چاہتے نہیں تھے کہ بھاگ جائیں، پالان لے لیے جائیں گے تو رکنا پڑے گا سننے کے لیے۔ بہت بڑا ایک نام ہے عبدالعزیز جعفر مرتضی عاملی لبنان کے، انہوں نے 35 والیومز میں 35 جلدوں میں رسول خدا کی سیرت لکھی ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن انہوں نے بہت زور لگایا، انہوں نے جگہ جگہ پہ لکھا ہے۔ وہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہا کہ رسول خدا ہر کام کو کسی حکمت کے تحت کرتے تھے، کہ یہ اپنی جگہ پہ پالان روکے لوگ چلے نہ جائیں گا، نہیں، پیغمبر بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو جب پالانوں کا ممبر بنایا جا رہا ہے تو اونٹ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اب بزرگ سمجھ جائیں کہ نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ اونٹ کینہ پرور جانور ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے، گرج، اٹ ہولڈز اے گرج، ہمیشہ دل میں۔ اگر آپ ماریں گے نا تو اونٹ یاد رکھے گا اس نے مارا ہے، جب موقع ملے گا کاٹے گا ضرور۔ کینہ پرور جانور ہے اونٹ، کینہ پرور جانور ہے۔ تو پیغمبر سارے کے سارے صحابہ کو جمع کر کے یہ بتا رہے تھے دیکھو پالانوں کا ممبر ہے، تمہارے بھی دلوں میں کسی کا بغض پڑ رہا ہے، دلوں سے کینہ نکال دو۔ علی نبی طالب کا اعمال قبول نہیں ہے جب تک کہ علی کا کینہ دل میں ہو، جب دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے پالان کا ممبر، دو کام تھے پیغمبر کے، عزیزان گرامی سب کی توجہ ہو، ایک اپنی آواز سب تک پہنچانا، تو آپ نے صحابی کا انتخاب کیا جو آواز دہراتا رہے، دوسرے سب کو دکھانا۔ اتنا مجمع ہے نا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب یہی افراد یہاں پہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 70-80 افراد، 100 افراد زیادہ نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی اگر یہیں پہ 400-500 افراد ہو جائے تو کرسی کافی نہیں ہوگی، پھر ممبر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آخر میں لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب میں کراچی پڑھتا ہوں 50-60 ہزار مجمع ہوں نا تو بہت بڑا اسٹیج بنتا ہے، پھر ممبر رکھا جاتا ہے، تب بھی میں آخر تک نہیں دیکھ پاتا۔ توجہ ہو، 1,24,000 کا مجمع، آپ سوچیں ممبر کتنا بلند ہوگا۔ اب اتنا بلند کیوں، اتنا بلند ممبر بنایا؟ کسی علی اعلیٰ کا اعلان ہے، جب بلند لوگوں کا اعلان ہوتا ہے پھر بلند جگہوں سے اعلان ہوتا۔ پیغمبر اسلام اس پالان پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب خدا نے طولانی ترین خطبہ دیا، اپنی زندگی کا سب سے طولانی، the longest sermon of his life۔ میں کاؤنٹ کر رہا تھا تو اس کے 300 خط تھے، 300 lines of the sermon the Holy Prophet delivered in the Prince of Fadil۔ اب عزیزان گرامی سب نے سر منڈا رکھے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہوگی، سر پہ سورج کی روشنی، ادھر سے علی کی ولایت کا اعلان، کچھ کے چہروں پہ پسینے، کچھ کے چہروں پہ گھبراہٹ، عجیب و غریب کیفیت۔ کچھ نے سروں پہ چادریں لے رکھی تھی، کچھ کو ویسے چادریں لینے کی عادت تھی۔ اگر پہنچ رہے ہوں، ممبر کے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد تھے، اور پالانوں کے ممبر کی پشت پہ خواتین کو رسول خدا نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اب ایک مرتبہ سارے مجمع سے پیغمبر نے طولانی ترین خطبہ دیا، سب نے سروں کو ڈھانپ لیا تھا، اتنا طولانی خطبہ، اب رسول خدا جانتے ہیں میرا آخری خطبہ، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، جو بات تھی پہنچا دی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے
بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ لفظ مولا کے 17 میننگ ہے، 17 میننگز ہیں، تو اب رسول خدا نے لفظ مولا استعمال کیوں کیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے معنی بتایا، بعد میں استعمال کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں پورا غدیر کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام اس غدیر خم کے ممبر میں وہاں پہ موجود ہیں اور سارا ماحول بنا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ نے فوراً ایک جملہ کہا کہ یوسف ان قریب اللہ کی طرف سے ایک اس کا فرشتہ نازل ہوگا تجھے خدا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، اور میں اس کو لبیک کہوں گا کہ خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میں تم سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے، کیا میں نے رسالت الہیہ تم تک پہنچا دی ہے؟ اللہ کی جو رسالت میری گردن پہ تھی میں نے پہنچا دی؟ سب نے کہا بے شک یا رسول خدا، جیسی آپ نے رسالت پہنچائی دنیا میں کوئی ایسی رسالت نہیں پہنچا سکتا تھا، آپ نے حق ادا کر دیا جیسا رسالت پہنچانے کا حق تھا۔ یہ صحابہ کا مجمع ہے، اگر کبھی کوئی اعتراض کرے تو اس صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ اگر کبھی کوئی صحابی کہے نا کہ مجھے آج آپ کی رسالت پہ شک ہے، تو سمجھ جائے صحابہ کے اجماع کے خلاف بات کر رہا ہے، ایسا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اعتراض کرنے والا حبیب خدا پہ ہو، پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں نے تم میں رسالت پہنچا دی، کا یا رسول خدا آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے کہا یہ میرا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے، الستو اولی بکم من انفسکم، یہ سورہ حجرات کے قرآن کی آیت ہے نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے۔ مومنوں کے نفسوں پہ نبی کو ان سے زیادہ اختیار ہے۔ میں یہاں پہ باہر جا کے سامنے کسی کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور آگے کار مار دے تو میں نے اپنی جان خود لی ہے، میں جواب دہ ہوں، مجھے اپنی جان پہ حق نہیں ہے۔ اب یہ خودکشی ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، کفر ہے۔ اب اگر مجھے حبیب خدا کہتے کار کے سامنے کھڑا ہو جا تو یہی شہادت ہے، یہی عبادت ہے، یہی سعادت ہے۔ پیغمبر اسلام کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ حق ہے، تمام مؤمنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مؤمنوں کے نفسوں پہ نبی کو ان سے زیادہ حق ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہی سوال کیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے دوبارہ اجماع نے جملہ کہا، بے شک کہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول خدا آپ کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق ہے۔ آپ نے فوراً جب یہ سوال کا جواب پا لیا تو سوال کیا جناب سلمان سے، علی کہاں ہے؟ بہت سارے مجمع کی گرامی، میں جب بھی اس جملے کو پڑھنا چاہتا ہوں نا تو میرے ذہن کے اندر میدان احد آتا ہے، جہاں کسی شیطان مردود نے کہہ دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے۔ ذہن میں آیا آپ کے یہ میدان احد ہے، سارے صحابہ بھاگنے لگے، محمد مارے گئے، رسول خدا مارے گئے، بھاگو۔ تو کسی نے کہا نہیں شیطان نے آواز دے دی تھی۔ اب میں کہتا ہوں جو بھی تھا شیطان ہی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ماتا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، سب بھاگنے لگے تو جناب امیر فوراً پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کو اٹھایا اور آواز دے کے کہا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، 3 مرتبہ اشارہ کیا پیغمبر کی طرف۔ ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا یہ رہے رسول خدا، یہ رہے رسول خدا، یہ رہے، ہاذا اشارہ کیا۔ پیغمبر کے ذہن میں وہی میدان احد کا یعنی آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر لیا، میری رسالت کو بتایا تھا، آج میں آپ کی ملاد کو پڑھ جاؤں گا۔ اسی انداز سے آواز دیکھا سلمان علی کہاں ہے، جناب امیر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ رسول خدا نے پالانوں کے منبر سے جھک کے رسالت کے بائیں بازو سے امیر المومنین کا دائیں بازو پکڑا اور زمین سے اس طرح سے بلند کیا۔ پہلے دائیں طرف دیکھا کہ من کنتو مولا، ابھی میں نے پوچھا نا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہ بے شک یا رسول خدا آپ ہم سب کے مولا ہیں، آپ کا حق زیادہ۔ من کنتو مولا فہذا علی المولا، سارے مجمع کو دکھایا، سب نے چادریں ہٹائیں، سروں کو اٹھایا، کسی نے دور سے
دیکھا کر نظر نہیں آ رہا، ارے یہ وہی علی ہے۔ تمہیں نہیں پہچاننے میں آ رہا، جس نے تیرے نانا کو مارا تھا یہ وہی علی ہے۔ دوسرے نے کہا جس نے تیرے ماموں کو مارا تھا وہی علی ہے، کیا وہی ابو طالب کا بیٹا؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر 3 مرتبہ مجمع کو دیکھا، ساری مستورات سب مرد سب کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے جس نے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب۔ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اس نے کیوں کہا اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، آج آپ ہر مرد اور عورت مسلمان مومن مومنہ کے آپ مولا بن گئے۔ کیا کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا، علی کیوں نہیں کہا، ابو طالب کا بیٹا کیوں کہا؟ تو عرب کے تاریخ کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ جب اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ فخر کرنا ہو نا کہ اس کا باپ اتنا عظیم تھا، بیٹا ایسا نکلا، تو ماننا پڑے گا نا وہ بھی سمجھتے تھے علی کا باپ ناز کے قابل ہے۔